الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 2 جون 2023 بمطابق 12 ذوالقعدۃ الحرام 1444 ہجری کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اس کے برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرو۔ سورۃ البقرہ کے مضامین ہمارے چل رہے ہیں۔ تیسری آیت پر آج 5واں جمعہ ہے جو آج سورۃ البقرہ کا ہم نے حصہ منتخب کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رب کائنات اعلان فرماتا ہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ متقی لوگوں کے اوصاف، متقی لوگوں کی صفتیں، متقی لوگوں کی یہ شان مالک نے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک وصف ان کا یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ علماء تفسیر نے یہاں لکھا ہے اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ صدقات، خیرات، یتیموں کو دینا، غریبوں کو دینا، مسکینوں کو دینا، طلبہ پہ خرچ کرنا، اساتذہ پہ خرچ کرنا، علماء پہ خرچ کرنا، مدارس پہ خرچ کرنا، مساجد پہ خرچ کرنا، یہ تمام کا تمام جو خرچ کرنا ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مترادف ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ اب چونکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، دل سے مال کی حرص کم ہوتی ہے، مال کا لالچ کم ہوتا ہے، مال کی ہوس کم ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے، رسول اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق راضی ہوتی ہے، ضرورت مند حضرات کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور مال محفوظ ہو جاتا ہے۔
مال پاک ہو جاتا ہے، ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، چوری ہونے سے بچ جاتا ہے، ڈکیتی سے بچ جاتا ہے، مال برباد ہونے سے بچ جاتا ہے، بری نظروں سے بچ جاتا ہے، برے لوگوں کے ہاتھوں سے بچ جاتا ہے۔ جب مال اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہیں تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے، اس کا فائدہ آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے میں نے کرنی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں اس کو لکھا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا۔ روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، ایک شخص جنگل میں کسی مقام پر موجود تھا اور اس نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بادل ہے، بادل کا ٹکڑا ہے، اور اس بادل کے ٹکڑے میں سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ فلاں بن فلاں کے شخص کو فلاں بن فلاں کے شخص کے باغ کو جا کر سیراب کرو، کہ بادل کے ٹکڑے کو حکم ہو رہا ہے فلاں کے باغ کو جا کر کے سیراب کرو، وہاں پہ جا کے پانی پہنچاؤ، بادل کو حکم ہو رہا ہے۔ یہ بندہ کہنے لگا جو جنگل میں تھا، میں اس بادل کے ٹکڑے کے پیچھے چل پڑا، جہاں جہاں وہ بادل گیا میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ بالآخر اس بادل سے پانی برسنا شروع ہوا، بارش شروع ہوئی۔ جیسے ہی بارش شروع ہوئی ہے تو پتھریلی زمین تھی، پتھریلی زمین پر پانی برسا اور نالی بنی ہوئی تھی، نالی کے ذریعے آگے چلنے لگا۔ اب یہ بندہ خدا کہتا ہے میں اس پانی کے پیچھے پیچھے ہوں۔ جیسے ہی پانی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، آگے چل کر کے ایک بڑا خوبصورت باغ آیا۔ اس باغ کے اندر ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں بیلچہ ہے اور آنے والے پانی کو وہ اپنے باغ میں پہنچانے کا اہتمام کر رہا ہے۔ کہنے لگے، مسکرا کر کے اس نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، آنے والے اجنبی، تو میرا نام کیوں پوچھنا چاہتا ہے؟ تو کون ہے؟ میرا نام کیوں پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، گھبرانا، میرے ساتھ جو معاملہ پیش آیا یہ ہے، بادل کے ٹکڑے میں سے آواز آئی ہے کہ فلاں کے باغ کو جا کر کے سیراب کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ نام تیرا ہے؟ کیا نام ہے تیرا؟ اس نے اپنا نام بتایا اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا۔ جو اس بندے نے نام بتایا، بادل کے ٹکڑے میں سے وہی نام اس بندے نے سنا تھا، وہی نام سنا تھا کہ فلاں بن فلاں کے باغ کو جا کر کے سیراب کرو۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم یہ بات لکھی ہے۔ اب آپ غور کریں گے تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا، صحابہ، اب وہ بندہ خدا پوچھنے لگا کہ بتلا تیرا عمل کیا ہے، تیرا معاملہ کیا ہے کہ جو اللہ نے اتنا انعام کیا کہ بادل کو حکم دیا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، وہاں پانی پہنچاؤ، تیرا عمل کیا ہے؟ اب اس بندہ خدا نے جو عمل بتایا، پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ اس بندے نے کہا، میرا یہ عمل ہے، اگر آپ نہ پوچھتے تو میں یہ نہ بتاتا، کبھی بھی نہ بتاتا۔ میرا یہ عمل اور یہ نیکی ہے کہ جو باغ کی ساری پیداوار ہوتی ہے، اس پیداوار کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ کیا بات ہے! پہلا حصہ اللہ کے لیے نکالتا ہوں کہ یہ میرے رب کا حصہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔
دوسرا حصہ اپنی ذات بیوی بچوں پہ خرچ کے لیے نکالتا ہوں، تیسرا حصہ اسی باغ کی نشو و نما، باغ کی آئندہ پیداوار کے لیے رکھ لیتا ہوں تاکہ پھر یہ باغ کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اس طرح میں اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں، 3 حصوں میں منقسم کرتا ہوں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے کرم فرماؤ، قرآن کریم کی یہ آیت سنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کریم فرماتا ہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ امام مسلم کی صحیح مسلم میں سے یہ حدیث سنی کہ بادل کے ٹکڑے کو حکم ہوا فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ مطلب کیا ہے؟ جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتانا، صحابہ کو ابھارنا، صحابہ کے لیے ترغیب اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائے کامل اصول بتا دیا کہ اپنے اموال میں سے غرباء، مساکین، نادار، غریب لوگوں کا حق رکھو، ان کا حق نکالو، ان کا حصہ رکھو، ان کا حصہ رکھ کر کے نکالو، ان کو بھی دو، خود بھی استعمال کرو۔ اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے، اسلام افراط و تفریط کا مذہب نہیں ہے، اسلام ساری جائیداد کو خیرات کرنے کا حکم نہیں دیتا، جو کمایا سارا اللہ کی راہ میں دے دو، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا، جو کمایا بانٹ دو سارا، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا، جو کمایا دے دو سارا مسجد میں لا کر کے، اسلام اس کا درس نہیں دیتا، جو کمایا دے دو سارا لا کے مدرسے میں، اسلام اس کا درس نہیں دیتا، جو کمایا بیوی بچوں کا خرچہ سارا کسی کو دے دو، اسلام اس کا درس کوئی نہیں دیتا۔ کتنا حسین جملہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مالک فرماتا ہے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، کچھ خرچ کرو، سارا نہیں، کچھ خرچ کرو۔ آج جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو فوراً نگاہ ہماری امیروں کی طرف بڑھتی ہے، امیر خرچ کریں، تو بھئی امیر کریں تو غریب کیوں نہ کریں؟ غریب بھی خرچ کریں۔ گھر میں روزانہ 10-12 روٹیاں پکتی ہیں تو چلو 1 روٹی اللہ کی راہ میں دے دو، آدھی روٹی دے دو، 1 روٹی کا چوتھائی حصہ دے دو۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ قریب میں یتیم ہے کوئی جس کے پاس کھانا نہیں، اس کو دے دو، غریب کو دے دو، فقیر کو دے دو، رشتہ دار آیا خوش دلی سے اس کو کھلا دو، دوست آیا اس کو کھلا دو۔ یہ سارے کام اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے ہی ہیں جناب۔ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دینے سے مال بڑھتا ہے۔ درخت کی جب تراش خراش کی جاتی ہے تو درخت کی بظاہر نشو و نما ہونے کے لیے کی جاتی ہے، اس کی ٹہنیاں اتاری جاتی ہیں، اس کو جناب والا تراش خراش کیا جاتا ہے تو وہ درخت پہلے سے بھی زیادہ پھل لے کر کے آتا ہے، سبزہ لے کر کے آتا ہے، پھول اور پتے لے کر کے آتا ہے، ہریالی لے کر کے آتا ہے۔ بظاہر تو کم ہو گیا لیکن وہ دوبارہ اچھے انداز میں پروان چڑھتا ہے۔ تو جو مال اللہ کی راہ میں دے دیا جاتا ہے وہ چوری ہونے سے بھی بچ جاتا ہے، ڈوبنے سے بھی بچ جاتا ہے، ہلاک ہونے سے بھی بچ جاتا ہے، لوگوں کی میلی نظروں سے بھی بچ جاتا ہے، لوگوں کی آہوں سے بھی بچ جاتا ہے، لوگوں کے جناب والا بری ارادوں سے بھی مال بچ جاتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ایمان والے وہ ہیں، اہل تقوی لوگ وہ ہیں کہ جو جن کو ہم نے رزق دیا ہے وہ ہمارے رزق میں سے ہماری راہ میں خیرات کرتے رہتے ہیں، صدقہ دیتے رہتے ہیں، خیرات کرتے رہتے ہیں۔ اب جو خیرات کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، ان کو مالک اور دیتا ہے۔ ہمارے پنجابی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، جناب رب دندیاں نو ہی دندا ہے۔ اونچی بولیے ذرا، یعنی جو دیتا ہے مالک اسی کو دیتا ہے، تو جو نہیں دیتا پھر وہ اس کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ آپ موٹر پمپ، یہ لال پمپ لگے ہوئے ہیں اکثر ٹرپین وغیرہ یا ڈونکی پمپ جسے آپ بولتے ہیں،
یہ چلانا چھوڑ دیجئے، 5-10 دن کے بعد اس کو چلائیے۔ وہ کہا حضرت اب چلتا رہا تھا تو پانی دے رہا تھا، پانی اتر گیا ہے، اب پانی نیچے چلا گیا ہے، اب اس کو نکالنے کا اور اہتمام کیجئے، پھر یہ پانی نکلے گا۔ اسی طرح وہ ہینڈ پمپ جو ہوتے تھے، نیل کا جسے کہتے ہیں، وہ چلاتے رہتے تھے، پانی نکلتا رہتا تھا، نکلتا 2, 4, 5, 10 دن کے لیے نہ چلاؤ، پانی نیچے اتر جاتا، اور پھر اس میں پانی ڈال کر کے پھر اوپر پانی لایا جاتا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے اور آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، اگر آگے نکلنا ختم ہو جائے، اللہ کی راہ میں دینا بندہ چھوڑ دے، تو پھر جناب وہ مال بظاہر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا جمع کر لیا بچا کر کے، حقیقت میں وہ بچتا نہیں ہے، کسی نہ کسی رستے سے وہ نکل جاتا ہے، یا آنا ختم ہو جاتا ہے، یا کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی ہے، یا پیداوار میں برکت ختم ہو جاتی ہے، یا مال میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، لٹ جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، جل جاتا ہے، ڈکیت لے جاتے ہیں، چور لے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں دینے کا قرآن نے حکم دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آئیے اسی سورۃ البقرہ کی 3 آیت کے اس حصے پر ایک قرآن کریم کا اور مقام آپ کو سنانا چاہوں گا۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ القلم۔ سورۃ القلم، سورۃ القلم کی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 32 تک ایک مضمون 15 آیات پر پھیلا ہوا مالک کائنات نے بیان کیا ہے، وہ بھی آج کے ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی آپ کو مفہوماً سناؤں گا۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب مالک کائنات نے آسمانوں میں اٹھا لیا، آسمانوں میں اٹھا لیا، زندہ آسمانوں میں عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے ہیں، تو ان کے بعد یمن کے قریب صنعاء شہر تھا، اور اس صنعاء شہر سے 2 میل کے فاصلے پر ایک بڑا خوبصورت باغ تھا، اور اس باغ کا مالک ایک نیک آدمی تھا، اور نیک آدمی کی عادت کیا تھی؟ اپنے باغ کی پیداوار میں سے یتیموں، غریبوں، نادار لوگوں کا حصہ نکالتا، اور غریب پرور تھا، یتیم پرور تھا، غریبوں کا خیر خواہ تھا، اللہ کی راہ میں دینے کا اس کا ذہن تھا۔ اب قرآن کریم کی سورۃ القلم میں یہ جو مضمون پھیلا ہوا ہے آیت نمبر 18 سے لے کر 32 تک مفہوماً پڑھ رہا ہوں، وہ دینے کا جو اس کا انداز تھا وہ یہ تھا، اس نے غریبوں، یتیموں، فقیروں میں اعلان کیا ہوا تھا، ہمارا باغ جب پک جائے اور ہوا کے جھونکے اس باغ کے پھلوں کو توڑیں اور وہ پھل زمین پر گر جائیں، ہم اس کے مالک کوئی نہیں، یہ سارا یتیموں کا حصہ ہے، یہ سارا غریبوں کا حصہ ہے، یہ سارا نادار لوگوں کا حصہ ہے، وہ آئیں اور لے جائیں۔ نمبر 2، جب ہم پھل توڑنے کے لیے آئیں اور پھل توڑیں اور ہماری جھولی میں نہ گرے، نیچے گر جائے، تو جو نیچے گر جائے وہ بھی ہمارا نہیں۔ یہاں تو سکریپ بھی سنبھال کے رکھتے ہیں نا، یہاں اس کو بھی بچا کر کے رکھتے، کسی غریب کے کھاتے میں نہ چلا جائے، یہ بھی بچ جائے تو یہ بھی بچ جائے۔ کیا اس کا انداز ہے؟ اب یتیم خوب پلتے، غریب خوب پلتے، اور کیا خیال ہے اس باغ میں سے جن کو حصہ ملا کرتا، کیا وہ دعائیں نہیں کرتے ہوں گے باغ کا پھل جلدی پک جائے، باغ کی پیداوار زیادہ ہو جائے؟ کیا خیال ہے جس ہوٹل سے لوگ کھانا فری میں کھاتے ہو اور فری کا کھانا جن کو ملتا ہو، وہ بد دعا کرے گا کہ اس ہوٹل کا کام ہی نہ چلے؟ وہ تو کہے گا اس کا کام زیادہ چلے، اس کے کاروبار میں برکت ہو، اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی دکان خوب چلے، تاکہ جو ہمیں کھلا رہا ہے اللہ اس کو نعمت بدل اور دے دے۔ اب جس باغ کی پیداوار سے یتیم پل رہے ہیں، غریب پل رہے ہیں، مسکین پل رہے ہیں،
وہ یقیناً غریب مسکین لوگ دعائیں کرتے ہوں گے، مالک اس کی پیداوار میں اضافہ کر، اس کی پیداوار میں اضافہ کر۔ اب وہ معاملہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اب اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال جب ہوا تو انتقال کے بعد اس نے 3 بیٹے چھوڑے اپنے۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 18 سے لے کر 32 تک کا مضمون پڑھ رہا ہوں، 15 آیات پر پھیلا ہوا مضمون پڑھ رہا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی 3 آیت کے موضوع کے ضمن میں پڑھ رہا ہوں۔ سورۃ البقرہ میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس کو لے کر کے بات کی ہے، اب سورہ قلم بھی اسی کے اندر ایڈ کر رہا ہوں اور ساتھ تفسیر بھی ملا رہا ہوں۔ اب سنیے گا، اب وہ 3 بیٹے، باپ کا ہو گیا انتقال، انتقال کے بعد تینوں نے سر جوڑا، کہنے لگے جی ابا جی تے ایویں لٹان دے رہندے سی، ایسے کہتے ہیں ابا جی تو ایسے ہی لٹاتے رہتے تھے، اس کو دے دیا اس کو دے دیا اس کو دے دیا اس کو دے دیا، غریبوں کو یتیموں کو فقیروں کو۔ ہم باغ پک جائے گا تو ہم نے غریبوں یتیموں کو کوئی نہیں دینا۔ اب نیت میں خرابی آ گئی، نیت میں فطور آ گیا، نیت میں گڑبڑ ہو گئی، کفران نعمت ہو گیا، نعمت کا شکر نہیں ادا کیا، کفران نعمت کر بیٹھے۔ اب میٹنگ ہو گئی ان کی، ادھر باغ کے پکنے کا وقت آ گیا، باغ پک گیا۔ اب جب باغ پکا ہے تو غریبوں کی امیدیں بھی بڑھ گئی، یتیم مسکین نادار لوگ جو اس باغ کی پیداوار سے پلتے تھے، ان کی امنگیں بھی جوان ہوئی کہ اب مال ملنے کا وقت آ گیا۔ اب ان کی نیت تو خراب تھی۔ ان 3 بھائیوں نے رات کو میٹنگ کی، صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات کے اندھیرے میں ہم جائیں گے اور باغ کا جو پھل پکا ہوا ہے سارا توڑ کر کے راتوں رات لے آئیں گے، تاکہ غریبوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ پھل ٹوٹ کے گھر بھی آ جائے۔ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں۔ اب یہ بھی ایک شیطان کا مکر و فریب ہوتا ہے جس میں آدمی پھنس جاتا ہے۔ خیر، اب رات کو انہوں نے میٹنگ کی، رات کے پچھلے پہر میں چلے یہ تینوں، اور جب باغ کا رستہ اختیار کیا، باغ میں پہنچے تو باغ کا وہاں نام و نشان کوئی نہیں، جلا ہوا سارا باغ ہے، تباہی پھری ہوئی ہے، درخت جلے ہوئے ہیں، پھل جلے ہوئے ہیں، پیڑ تک جلے ہوئے ہیں، ویران ہے ساری جگہ۔ رات کا اندھیرا تو تھا، رات کے اندھیرے میں یہ آپس میں باتیں کرنے لگے، لگتا ہے ہم کسی اور باغ میں آ گئے۔ ان تینوں میں سے ایک جو کچھ نیک نفس، نیک صفت اور نفس جس کا تھوڑا نیک تھا، فطری طور پہ تھوڑا نیک تھا، وہ کہنے لگا ہم راستہ بھولے نہیں ہیں، بھٹکے نہیں ہیں، ہماری نیت کی خرابی سے یہ وبال پڑا ہے۔ باغ سارا اجڑ گیا، باغ تباہ ہو گیا، جل گیا، ختم ہو گیا، ویرانہ چھا گیا، باغ کا ملیا میٹ ہو گیا، تباہ ہو گیا باغ۔ کہا یہ باغ تو وہی ہے، لیکن ہماری بری نیت نے، ہمارے برے ارادے نے، ہمارے برے خیال نے، یتیموں کا حق نہ دینے کی وجہ سے، غریبوں کا حق نہ دینے کی وجہ سے، مسکینوں کا حق نہ دینے کی وجہ سے قدرتی آفات آئی ہیں، اس نے باغ کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس تیسرے نے کہا اب تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ قرآن کریم نے یہ جملے بیان کیے ہیں، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کہا ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں، ظالم ہیں ہم لوگ۔ پھر اس نے کہا اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب جو انہوں نے، اس تیسرے نے کہا اپنے بھائیوں کو، 2 بھائیوں کو کہا، قرآن نے وہ جملے بھی بیان کیے ہیں، کہا اس نے کہا عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا
انا الی ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بری نیت سے، برے ارادے سے، بری سوچ سے، ناشکری سے توبہ کرتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں اور عطا فرما دے گا۔ اب یہ بغیر پھل لیے گھروں کو پلٹے اور گھروں کو مایوسی کے ساتھ پلٹے، باپ تباہ ہو گیا۔ اب کیا مطلب؟ سنیے گا۔ مطلب یہ ہے کہ باپ تو نیک ہے، باپ تو غریبوں کا خیال کرتا تھا، باپ کی وجہ سے تو جناب کئی غریبوں کے گھر چلتے تھے، باپ کی وجہ سے کئی بیواؤں کا چولہا جلتا تھا، باپ کی وجہ سے کئی یتیم پلتے تھے، باپ کی وجہ سے کئی مساجد کا نظام چلتا تھا، باپ کی وجہ سے کئی مدارس کا نظام چلتا تھا، باپ کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچتا تھا، اشیاء پہنچتی تھی۔ اب باپ کے جانے کے بعد حکم تو یہ تھا اولاد باپ کے نیک کام کو جاری رکھے، اولاد ماں باپ کے نیک طریقے کو جاری رکھے، ماں باپ جو اچھا عمل کرتے تھے اس عمل کو جاری رکھے، اس عمل کو جاری و ساری رکھے۔ اولاد نے جب روکا تو تباہی کے گھاٹ اتری۔ اولاد نے کہا ہمارا باپ تو ایسے پانی کی طرح پیسہ بہاتا تھا، ہم مال اور کمائیں گے اور ہم مال کمائیں گے اور جمع کریں گے، نہیں دیں گے۔ روک لیا۔ اب روکنے کا وبال کیا پڑا؟ سورۃ القلم میرے سامنے ہے، آیت نمبر 18 سے لے کر 32 کا مضمون پڑھ رہا ہوں۔ وہ باغ تباہ ہو گیا جس میں غریبوں کا حصہ نہیں ہے، تو وہ گھر عظیم گھر ہوتے ہیں جس میں یتیم پلتے ہیں، وہ گھر عظیم ہوتے ہیں جہاں غریب پلتے ہیں، وہ گھر عظیم ہوتے ہیں جہاں بیواؤں کا خیال کیا جاتا ہے، وہ گھر عظیم ہوتے ہیں جہاں غریبوں کا خیال کیا جاتا ہے، وہ گھر بابرکت ہوتے ہیں جہاں غریبوں کو دھکے نہیں ملتے، یتیموں کو دھکے نہیں ملتے۔ یتیم پروری کرنے والے گھر عظیم ہوتے ہیں، یتیم پروری کرنے والے حضرات و خواتین عظیم ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کی بیان کردہ روایت کے مطابق جب انہوں نے پھر بری نیت سے توبہ کی اور اپنے کفران نعمت سے توبہ کی، برے ارادے سے توبہ کی، اور جو لٹ گیا تھا باغ اس کی وجہ ان کی سمجھ میں آ گئی، اب انہوں نے جب توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بعد میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مالک نے انہیں ایک اور باغ دیا۔ وہ باغ کس کا تھا؟ انگوروں کا باغ تھا۔ اور مفسرین کی ایک جماعت ہے، تفسیر ساوی وغیرہ میں لکھا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس انگوروں کے باغ میں پھل جو تھے انگوروں کے بڑے بڑے پھل، اور ان کا انگوروں کا ایک خوشہ جس پہ انگور لگتے ہیں وہ حبشی غلام کے قد کے برابر تھا۔ اونچی بولیں گے ذرا، تھوڑا اور اونچی بولیں گے بھائیاں۔ ایک خوشے کا حجم، سائز حبشی غلام کے قد کے برابر، اور پھر لکھا ہے کتابوں میں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ جو باغ تھا خوشہ تو اس کا حبشی غلام کے قد کے برابر، ایک خوشہ ایک کھچر پر رکھا جاتا تو دوسرا خوشہ نہ رکھا جاتا، ایک کھچر کا بوجھ اتنا بن جاتا ایک خوشے کا۔ پھر یہ مقام مرتبہ ان کو ملا ہے، تو جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں مالک ان کو محروم نہیں لوٹاتا۔ اب قرآن کریم کو سمجھیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا تقوی والوں کا تیسرا وصف کیا؟ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں۔ جملے پہ غور کیا، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، کیا بات ہے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ نے دیا ہے اسی میں سے دینا ہے نا، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے، کم کوئی نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور اس کی حرص، طمع، لالچ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے
اور اتنی بری ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ الاعراف پر ایک مضمون ہے، آیت نمبر 175 سے لے کر 76 تک بلعام بن باورا کا پورا مضمون بیان کیا گیا، اور مفسرین نے جہاں اس کا ذکر کیا اس آیت کے تحت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 176 کے تحت جو اس کا مضمون لکھا وہ یہ لکھا کہ یہ مستجاب الدعوات تھا، ہاتھ اٹھاتا اور اس کی دعا قبول ہو جاتی، یہ نیک متقی پرہیزگار صاحب تقوی اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس نے پایا، اور یہ تباہ کیوں ہوا، برباد کیوں ہوا؟ اس کی تباہی بربادی مال کی محبت کی وجہ سے ہوئی، مال کی لالچ کی وجہ سے ہوئی، مال کے حرص کی وجہ سے ہوئی۔ مال و دولت نے اندھا اسے کر دیا۔ بنی اسرائیل والے جب قوم عمال کا اس کے پاس آ کر کہنے لگی آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کریں، اب اللہ کے پیغمبر کے خلاف دعا کرنے سے اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگے، جاؤ دفع ہو جاؤ، میں اللہ کے پیغمبر کے خلاف کیسے دعا کروں؟ انہوں نے کہا دیکھیں ہم آپ کو مال و دولت دیں گے، مالا مال کر دیں گے، آپ کی دعا شرف قبولیت پائے گی، تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر دیں آپ۔ اس نے منع کیا، انہوں نے مزید زیادہ مال و دولت کا لالچ دیا۔ اب یہ اپنی کھچر پر گدی پر سوار ہو کر کے چلنے لگا دعا کرنے کے لیے، کھچر کے سامنے فرشتے آ کر اسے موڑ رہے ہیں اور یہ زور لگا رہا ہے آگے کی طرف، فرشتے پیچھے دھکیلے جا پلٹ جا، اور تقدیر مسکرا رہی ہے تو کیا کر رہا ہے؟ بالآخر مال کی محبت نے اسے اندھا کر دیا۔ بلعام بن باورا نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کا اٹھنا ہے، اس کی زبان لٹک کر کے سینے پر آ گئی اور عجیب و غریب قسم کی یہ آوازیں نکالنے لگا، اور ہائے بربادی میں لٹ گیا، مال کی محبت نے مجھے بغیرت بنا دیا، مال کی محبت نے مجھے مستغرق کر دیا، میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ ساری زندگی اس کی زبان سینے پر لٹکی رہی۔ اسی انداز میں یہ روندہ بارگاہ خداوندی ہوا، اور گستاخی پیغمبر کی وجہ سے، مال کی محبت میں اندھا ہونے کی وجہ سے جہنم کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ مستجاب الدعوات تھا اور مال کی محبت نے اس کو تباہ کر دیا، تباہی کی گھاٹ اتار دیا۔ بذات خود مال برا نہیں ہے، مال برا نہیں ہے، اس کی محبت کے اندر اللہ کی یاد سے غافل ہونا برا ہے۔ پانی کے اوپر کشتی رہے تو ٹھیک ہے، پانی کشتی کے اندر آ جائے تو تباہی ہے۔ دنیا میں بندہ رہے تو ٹھیک ہے، دنیا اس کے اندر آ جائے تو پھر اس کا نقصان ہے۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع رہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو کے حوالے سے، یہ حج کا موسم ہے تو حج پہ جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ حج پہ جانے والا بندہ وہاں قربانی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ آنے جانے کے اخراجات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، قربانی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب یہ عید قربان قریب ہے، قربانی کے جانور لانے میں پیسہ خرچ ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلائے گا۔ رمضان میں زکوٰۃ، فطرہ، عطیات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ مسجد کی امداد کرتے ہیں آپ، مدرسے کی امداد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کہلاتا ہے یہ۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو اللہ نے دیا ہے، خرچ کرتے رہو۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ ہمارا جو جمعہ ہوگا مکے اور مدینے کی باتیں کریں گے، اللہ نے چاہا مکے کی باتیں بھی کریں گے، مدینے کی باتیں بھی کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے قربانی کی باتیں کریں گے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی باتیں کریں گے۔ اس مضمون کو ہم سورۃ البقرہ کی 3 آیات کے کمپلیٹ ہونے پر 5 جمعے ہمارے ہوئے، اس کو ہم روک لیں گے اور یہ سیزن کی باتیں ہم کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 سے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔